اب اس پر کچھ ریسرچ ہے یونیورسٹیز کی کہ ہاؤ یو کین بی اے گڈ برادر، آپ ایک اچھے بھائی کیسے بن سکتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے بی ریسپیکٹفل ٹوورڈز ایچ ادر، کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ریسپیکٹفلی برتاؤ کریں. بھائی بھائی کے ساتھ ریسپیکٹ کا معاملہ کرے، بھائی بہن کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ عزت کا معاملہ کریں، عزت کا نام لیں، عزت سے پکاریں، عزت سے پیش آئیں. جیسے لو بگیٹس لو، اسی طرح ریسپیکٹ بگیٹس لو. ریسپیکٹ، جو انسان دوسرے کی عزت کرتا ہے اس کو بھی عزت ملتی ہے. پھر دوسرا پوائنٹ ہے کہ ایک اچھے بھائی کو چاہیے کہ اسکول میں اچھے گریڈ لے تاکہ ماں باپ کا دل بھی خوش ہو اور بہن بھائیوں کو بھی اس سے خوشی ہو. اگر ایک بھائی اچھے گریڈ لے تو دوسرے بھائی کو اس سے خوشی ہوتی ہے، بہن کو خوشی ہوتی ہے. چنانچہ بہنیں اپنے سرکل میں اپنے بھائی کی اچیومنٹس بتاتی ہیں، میرے بھائی نے اتنے نمبر حاصل کر لیے. بھائی اپنے بھائی کی اچیومنٹ دوسرے دوستوں کو بتاتا ہے. پھر تیسرا پوائنٹ ہے یوز گڈ لینگویج، اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے. کئی مرتبہ انسان محبت دکھانے کے لیے نک نیم زیادہ پکارتا ہے یا ایسا نام کہ دوسرا چڑ جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ نام پکارنا چاہیے کہ جس نام کو سن کے دوسرے بندے کے دل میں خوشی آ جائے. تو آپس میں بھائی بہن کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے. پھر بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اوائڈ وائلنس. بھائی چونکہ اسٹرانگ ہوتے ہیں بہنوں کی نسبت، تو وہ کئی مرتبہ اپنی اسٹرینتھ کو ابیوز کرتے ہیں. ہاتھ مروڑ دیا، انگلی مروڑ دی، چٹکی کاٹ لی، اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جس سے کہ فزیکلی دوسرے بندے کو پریشانی ہوتی ہے. یا چھوٹے بھائی کو جو ہے وہ اس طرح کا کوئی مسئلہ کر دیا، تو بھائی کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ کو ابیوز نہ کرے، اس کو غلط استعمال نہ کرے. پھر پانچواں پوائنٹ ہے کہ بی پروٹیکٹیو. ہر بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی بہنوں کے معاملے میں پروٹیکٹیو ہو، ان کی حفاظت کرے. جب کہیں دوسرے کا معاملہ آ جائے تو ہمیشہ اپنے بھائی کی ہمت بڑھائے اور اس کے ساتھ رہے اور اس کی حفاظت کرے برے لوگوں سے. اس پر بھی بہت ریسرچ کی گئی کہ ایک بہن اپنے بھائی سے کیا لفظ سننا چاہتی ہے، اور کئی ہزار نوجوان بچیوں سے انٹرویو کیا گیا کہ آپ لوگ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کا بھائی کیا لفظ آپ کے سامنے بولے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا بھائی ہمیں کہے کہ یو آر ویلیوڈ، آپ کی تو بڑی قیمت ہے، آپ کی بڑی قیمت ہے، یعنی آپ کی ویلیو بہت ہے. ہم کوئی بے قیمت چیز نہیں ہے گھر میں، یا ایسے فالتو چیز نہیں ہے کہ جی بہن ہے تو فالتو چیز ہے. نہیں، ہم چاہتی ہیں کہ ہمارے بھائی ہماری ریسپیکٹ کریں اور ہماری ویلیو کو محسوس کریں. پھر یو آر اسمارٹ. پھر بعض بچیوں نے کہا کہ ہم یہ سننا چاہتی ہیں کہ ہمارے بھائی کہیں کہ یو آر پروٹیکٹڈ، یعنی تم محفوظ ہو، تم کوئی غم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اس سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، تسلی ملتی ہے. بعض بچیوں نے کہا کہ ہم یہ سننا چاہتی ہیں کہ ہمارے بھائی کہیں یو آر گفٹڈ اینڈ ٹیلنٹڈ، تم بڑی ذہین ہو اور تم اللہ کا تحفہ ہو ہمارے لیے. اور واقعی بہنیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائیوں کے لیے ایک تحفہ ہوتی ہیں. بعض بچیوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائیوں سے یہ لفظ سننا چاہتی ہے کہ یو آر لوڈ، کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے. یہ محبت کوئی شیطانی نفسانی نہیں ہوتی،
یہ بہن بھائی کی ایک پاکیزہ محبت ہے جس کو شریعت نے تسلیم کیا ہے. شریعت اسلامیہ نے گھر کے بچوں کی آپس کے رشتہ تعلق کے لیے ایک بہترین اصول بتا دیا. یوں سمجھیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. وہ اصول کیا ہے؟ اصول چھوٹا سا یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں سے درگزر کریں اور چھوٹے بڑوں کی فرما برداری کریں. نبی السلام نے فرمایا وہ بندہ ہم میں سے ہی نہیں، ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کھاتا اور جو چھوٹا اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. یعنی مسلمان ہی نہیں، امت میں سے ہی نہیں ہے. آپ سوچیں کتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ چھوٹے اپنے بڑوں کا احترام کریں. شریعت نے کہا کہ بڑے بھائی کا احترام باپ کی مانند کرنا چاہیے. جس طرح اپنے والد کا احترام کیا جاتا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو بڑے بھائی کا احترام اپنے والد کی طرح کرنا چاہیے. اور بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال اس طرح رکھنا چاہیے جس طرح باپ اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے. جب بہن بھائی بڑی عمر کے ہو جائیں، دونوں جوان العمر ہیں، تو اب ان کا رشتہ جو ہے ذرا اور پختہ ہو جاتا ہے. تو جوان العمر بہن بھائی کے درمیان کے ریلیشن شپ کے بارے میں چند باتیں. لیٹ گو آف سلی چائلڈہڈ ہرٹس. چھوٹے ہوتے ہوئے جو ایک دوسرے کو ہرٹ کیا تھا نا، ان باتوں کو بھول جانا چاہیے اور جوانی کی عمر میں، بڑی عمر میں ان باتوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے. پھر ایک خاص پوائنٹ کہ شو اپ فار ایچ ادر بگ اور اسمال ایونٹ. ہر ایونٹ پر ایک دوسرے کے پاس جانا چاہیے. مثلا بھائی کا کوئی ایونٹ ہے تو بہن کو اس کے اوپر جانا چاہیے، اور بہن کی شادی ہوئی یا اس کا بچہ ہوا یا کوئی اور اس کا ایسا ایونٹ ہے تو بھائی کو جانا چاہیے. یعنی ایک دوسرے کے زندگی کے جو ایونٹس ہیں ان پہ ایبسنٹ نہیں رہنا چاہیے، جانا ضرور چاہیے، چاہے چھٹی لینی پڑے، چاہے سفر کرنا پڑے، چاہے مشکل اٹھانی پڑے، مگر اس کی اہمیت دل میں ہو کہ میرے بھائی کا خوشی کا ایونٹ ہے، میں نے اس میں شریک ہونا ہے، غم کا ایونٹ ہے، میں نے اس میں شریک ہونا ہے. تو شریعت نے کہا کہ ایک دوسرے کے غم اور خوشی کے ایونٹ پہ بہن بھائیوں کو شریک ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ ایکسکیوزز بنا کے انسان ایک دوسرے سے فاصلہ دلوں میں پیدا کر لے. ٹریٹ ایچ ادر لائک ایکول. جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بہن بھائیوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکول معاملہ کریں. یہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی بڑا سپیریئر ہستی ہے اور بہن جو ہے وہ بہت ہی کوئی گئی گزری چیز ہے. ایسی بات، ایسا تعلق نہیں رکھنا چاہیے. بہن کی بھی ریسپیکٹ ہو، بھائی کی بھی ریسپیکٹ ہو، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایکویلٹی کے جو ہے وہ رتبے کے اوپر ایک دوسرے سے تعلق رکھیں. پھر ڈونٹ ڈسکس یور ریلیٹیوز اوپینینس. بہن بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کی اوپینینس کو آپس میں ڈسکس مت کریں. مثلا بھائی کہتا ہے کہ جی بھابھی نے تو آپ کے بارے میں یہ کہہ دیا، بس وہ ایک فکرہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بہن کا دل جو ہے وہ آگ سے بھر جاتا ہے. یا بہن جو ہے وہ بھائی کے بارے میں، تمہارے بارے میں تو ابو یہ کہہ رہے تھے. بھائی اگر کہا بھی ہے تو بتانا ضروری نہیں ہے. تو یہ نقطہ یاد رکھیں کہ بہن بھائی جب بڑے ہو جائیں تو لوگوں کے کمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح شیئر نہ کریں، اس سے دلوں میں فاصلے آ جاتے ہیں. ڈونٹ میک ڈسٹینس این ایکسکیوز فار بینگ ایموشنلی ڈسٹینٹ. ایک بہن کی شادی ایک شہر میں ہو گئی، بھائی دوسرے شہر میں ہے. اب کچھ ڈسٹینس تو ہے لیکن اس ڈسٹینس کو ایموشنلی ایک دوسرے سے ڈسٹینس ہونے کا ایکسکیوز نہ بنائیں. جانا چاہیے ایک دوسرے کے پاس ملنے کے لیے، تعلق جوڑے رکھنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ.
پھر جب بھائی بڑے ہو جائیں تو ان کے بارے میں ایک ریسرچ کا پوائنٹ ہے کہ اسٹے آؤٹ آف دی فیملی ڈراما، کہ فیملی ڈراما سے الگ رہیں. مثلا ماں باپ میں کسی بات پہ کوئی آرگومنٹ ہو گئی، اب یہ اس آرگومنٹ کا حصہ نہ بنے. کوئی ماں کا جو ہے وہ سائڈ لے گا، کوئی باپ کی سائڈ لے گا، تو ان کے اپنے ریلیشن شپ بھی خراب ہو جائیں گے پیرنٹس کے ساتھ. انسان ہے، اگر ماں باپ آج آرگومنٹ کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے سے محبت پیار کی باتیں بھی کر رہے ہوں گے. تو ماں باپ کے معاملات کو ماں باپ کے ساتھ رکھنا چاہیے. یا فیملی کا کوئی ایشو ہے تو اس ڈرامے سے بچوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو الگ رکھیں. اچھا، کئی جگہوں پہ پالیٹکس بھی چلتی ہے. جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا ایک فیملی میں، زیادہ بھائی ہیں، ان کی زیادہ بیوی ہیں، تو پھر جتنے زیادہ دماغ ہوتے ہیں اتنی زیادہ سوچیں بھی ہوتی ہیں. تو ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو پالیٹکس سے الگ ہی رکھنا بہتر ہوتا ہے. کوئی بھی معاملہ ہو تو والدین میں سے کسی ایک کی اوپن سائڈ نہ لیں، بلکہ دونوں سے محبت کا اظہار کریں. ان کو بتائیں کہ میرے لیے تو دونوں کی رسپیکٹ ضروری ہے، میرے دل میں دونوں کی محبت ہے، میں کیا کروں، میرے دل میں تو آپ دونوں کے ساتھ ایک تعلق ہے. وہ یہ فیل کریں کہ یہ کسی ایک سائڈ پہ نہیں بلکہ دونوں کے ساتھ اس بچے کا تعلق ہے. آگے ایک ریسرچ ہے کہ ٹپس فار پیرنٹس ٹو امپروو سسٹر برادر ریلیشن شپ. کئی جگہوں پہ سسٹر برادر ریلیشن شپ بہت خراب ہوتا ہے. بھائی بہن آپس میں بولتے نہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنوں کی طرح پیش آتے ہیں. تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. ان کے لیے ٹپس ہیں کہ وہ اپنے بچے بچیوں کے درمیان تعلق کو کس طرح بہتر سنوار سکتے ہیں. ان میں پہلا پوائنٹ ہے کہ ٹریٹ یور چلڈرن فیئرلی. بچوں کے ساتھ فیئر تعلق رکھنا چاہیے، کسی ایک کو دوسروں پر بہت زیادہ پرائرٹی نہ دیں. اوائڈ ڈبل اسٹینڈرڈ بٹوین ڈاٹرز اینڈ سن. ڈبل اسٹینڈرڈ نہ رکھیں کہ بیٹی کے لیے اسٹینڈرڈ اور ہے اور بیٹے کے لیے اسٹینڈرڈ اور ہے. نہیں، دونوں بچے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ دونوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے. پھر ایک تیسرا نقطہ بہت اچھا ہے کہ سیٹ ریگولر فیملی بانڈنگ ٹائم. ایسا ٹائم جس میں کہ فیملی کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کے تعلق میں جڑتے ہیں، اس کو سیٹ کر دینا چاہیے. مثال کے طور پہ کھانا کھانا ہے، اب بچوں کو بتانا چاہیے کہ کھانے پہ ہر ایک کو حاضر ہونا پڑے گا. یہ نہیں کہ ادھر کھانے کا وقت ہے اور بیٹی جو ہے وہ اسکول کا کام نکال کے بیٹھ گئی اور بیٹا جو ہے وہ کالج کا کام نکال کے بیٹھ گیا، یا اپنے دوستوں کے ساتھ فون پہ بات کرنے لگ گیا. بھائی تمہارے فون، تمہارے کالج کے کام سب اپنی جگہ، مگر جو کھانے کا ٹائم فیملی کا ہے اس ٹائم کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور فیملی کے سب لوگوں کو مل بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے. مل کے کھانا کھانے سے دلوں کے اندر الفتیں محبتیں بڑھتی ہیں. تو ماں باپ سیٹ کر دیں کہ جی ہم نے اتنے بجے ناشتہ کرنا ہے اور اتنے بجے رات کا کھانا کھانا ہے. دوپہر میں تو عام طور پہ بچے کالجوں میں اسکولوں میں ہوتے ہیں، تو دوپہر کے کھانے پہ سب کا اکٹھا ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے. مگر جو صبح اور رات کا ایونٹ ہے کھانے کا، اس پہ سب بچے ماں باپ سب اکٹھے ہوں، بیٹھیں، آپس میں بات چیت کریں. اس سے جو فیملی بانڈ ہے نا وہ